صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ موقع وہ ہے کہ جب ہم سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول محدثہ و محدثہ و مبارکہ و زاکیہ و اسکیہ راحمہ رحیمہ عظمہ و عظیمہ سعدیہ اور سعیدہ عابدہ و عبیدہ معصومہ و مظلومہ، اللہ اکبر، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر حاضری پیش نہ کریں تو ہم سے امام زمانہ اپنی جدہ کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم میں کیا جرت ہے کہ ہم کوئی توضیح پیش کر سکیں؟ ہم کو یہ ملوٹے ہیں، یہ مولوی جو مروانی ہیں، کوئی مروانی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا نہیں ہے، کوئی اپنی نظر میں خود صحیح شیخ الابہام بنا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو توڑ توڑ کے جھوٹ بیان کرنے والے، علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو توڑ توڑ کے بیان کرنے والے، تو بھائی اگر ان کے بارے میں میرے جیسے جو سنی ہیں نا، جو ظاہر ہے میں تو یہ کہوں گا جن سنیوں کے اندر غیرت ہے وہ ایک لمحہ نہیں لگاتے در زہرا پہ آنے میں، انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، بس اس کے بعد وہ نہیں رہتے۔ میں نے اپنی آقازادی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ شہزادی کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا ہے کہ خدا سے معرفت زہرا کی مانگو، ہاں مسلمانوں دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے قدموں پہ آ جائیں گی، تمہارے پیچھے ہوں گی، خدا سے معرفت زہرا کی مانگو سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، یہ رب کی طاہر و انور عطا ہے زہرا معدن اجر رسالت، مودت ان کی دین کبریا ہے۔ اور کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے، جب آپ یوسف زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، قطب عالم امکان ایسے ہی کہا جاتا ہے، منجی بشریت عالم ایسے ہی کہا جاتا ہے، حجت الہی ایسے ہی کہا جاتا ہے، جب ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں، ان کی ولادت باسعادت، ان کا ظہور پر نور، شعبان کی کون سی تاریخ ہے؟ مومن کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ کون سا سال ہے؟ یہ تو خارجیوں کی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی غیبت کبریٰ کیا ہے، ماننے کو حضرت عیسیٰ کی غیبت مانتے ہیں، حضرت ادریس کی مانتے ہیں علیہ السلام، حضرت خضر کی مانتے ہیں، بس دجال کو، یاجوج و ماجوج کو مانتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو رحمان کی رحمانیت بانٹنے والے کو نہیں مانتے، پھر کہتے ہیں کہ قرآن کا ہم پہ اثر نہیں ہوا، اصل میں ان کا نبی وہ ہے معاذ اللہ خاک مدہن جس پہ جادو ہو جاتا ہے، فرق یہ ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں فرعون کے جادوگروں کی لاٹھی کے ہرانے والے ایک ہستی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ ان کی امت کا فرد ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ بس انسان کا کانسیپٹ انسان کو جدا کرتا ہے کثافت اور لطافت کے درمیان کے راستوں کو ہموار کرنے میں۔ اسلام کا وقار فقط ہے رسول سے، اسلام کا وقار فقط ہے رسول سے۔
انور نبی کا شجرہ ہے چلتا بطول سے، انور نبی کا شجرہ ہے چلتا بطول سے۔ شک کرنے والے پھر غور کر لیں، ایسے نہیں کہنے والے نے کہا کہ مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اسلام کا وقار فقط ہے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انور نبی کا شجرہ ہے چلتا بطول سے، بعد نبی منافقوں نے کی غداریاں، بعد نبی منافقوں نے کی غداریاں، بعد نبی منافقوں نے کی غداریاں، چھینا علی کا حق اور الجھے بطول سے، چھینا علی کا حق اور الجھے بطول سے۔ علی کیسے کہتے ہیں؟ آئیے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے کہا ہے کہ میرے محبوب خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا۔ رب نے آپ کو یہ انعام دیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ رب نے آپ کو کہا کہ میرے محبوب جو تیری اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، میرے محبوب جو میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اسے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اتباع کرو علی کے آقا کی کرم اللہ وجل کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، زہرا کے بابا کی، پھر رب تم سے محبت کرے گا۔ وہ رسالت اپنے دہن اطہر سے کیا فرماتی ہے؟ جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے القول الجلی فی فضائل علی۔ بہت سارے حجت پسند ہمارے الٹے پلٹے سوال کرنے والے ہیں، کیا کریں، زندگی مہلت نہیں دے رہی، ورنہ سیدہ زہرا سے گزارش کریں گے یا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، آپ کے حق اور آپ کے زوج مکرم کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام کے حق پر بات کرنے کے لیے زندہ رکھیں۔ فرمایا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا علی انا مدینۃ الحکمہ، اے علی میں حکمت کا شہر ہوں، وانت بابھا ولن تؤت المدینۃ الا من قبل الباب، اور شہر میں دروازے کے ذریعے ہی داخل ہوا جاتا ہے۔ کاذبوں نے، بے حیاؤں نے، غیرت سے تہی لوگوں نے اس شہر کی دیواریں بھی بنائیں، بنیادیں بھی بنائیں، اور عقل کے اندھوں نے اس کا چھت بھی بنا دیا۔ بس جھوٹ، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ایسے پکڑواتا ہے۔ یا علیو یا علیو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے دیکھو ٹھیک ہے پوچھتے رہے ہو، یہ جو ہے نا علامہ نے کہا کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ اور میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم جو کہتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ اردک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جس نے اپنے
زمانے کو کے امام کو نہ پہچانا وہ گمراہی کی موت مر گیا۔ ہاں، اور جس نے اماموں کی جدہ کے ساتھ گستاخی کی، علامہ ارے جس نے بجلی کی تار کی چوری کی وہ تو چور ہو، لیکن جو گریڈ سٹیشن کو برباد کرنے کی کوشش کرے وہ کیا ہے؟ اے امت مسلمان ذرا سوچو تو کیا فرما رہے ہیں نبی مکرم ہادی محسن نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن امت کو یاد دلانا ہے۔ آج امت مسلمہ کہتی ہے ظہور ہوگا امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا، ظہور ہوگا، ظہور ہوگا، سب مانتے ہیں، ہاں انشاءاللہ، اور کہتے ہیں کہ اس شہزادی کونین سیدہ کائنات مخدومہ ارض و سماوات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا شہزادہ ہی ہوگا۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ چلے ہم نے پہلے 2-3 بنائے اس کے بعد اوروں کو بھی بنایا۔ انشاءاللہ امت مسلمہ کے جو مومنین کے 12 ہیں، میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا لا یزال ھذا الدین لا یزال ھذا الدین قائما حتی تقوم الساعہ او یکون علیہم 12 خلیفۃ کلہم قریش۔ اس دین کا زوال نہیں آئے گا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے، اس پر 12 خلفاء ہو جائیں جو سب، یہ قریش کا مطلب ہے آل زہرا، آل علی ابھی طے کر لیتے ہیں۔ یا علیو انا مدینۃ الحکمہ وانت بابھا ولن تؤت المدینۃ الا من قبل الباب وَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُبْغِضُكَ لِأَنَّكَ مِنِّي، اللہ اکبر، لِأَنَّكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، لَحْمُكَ مِنْ لَحْمِي وَدَمُكَ مِنْ دَمِي وَرُوحُكَ مِنْ رُوحِي وَسَرِيرَتُكَ مِنْ سَرِيرَتِي وَعَلَانِيَتُكَ مِنْ عَلَانِيَتِي وَأَنْتَ إِمَامُ أُمَّتِي وَأَنْتَ إِمَامُ أُمَّتِي وَوَسِيِّي وَسَعِدَ مَنْ أَطَاعَكَ وَشَقِيَ مَنْ عَصَاكَ وَرَبِحَ مَنْ تَوَلَّاكَ وَخَسِرَ مَنْ عَادَاكَ فَازَ مَنْ لَزِمَكَ وَهَلَكَ مَنْ فَارَقَكَ۔ اللہ اکبر، علی کو چھوڑ کے نہیں گئے لوگ، نبی کو بھی چھوڑ کے گئے۔ کیسا فرمایا جس نے علی کو چھوڑا ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ نبی سے جدا نہیں علی۔ فاز من لازمک وہلک من فارقک ومثلک ومثل الائمۃ من ولدک مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ امام زمانہ کا ذکر ہونے لگا ہے، عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ نگاہوں کو جھکاتے ہیں مومن، اپنے سر کی، اپنی دستاروں کی، اس کی سمت کو جھکا دیتے ہیں، اس لیے کہ زہرا زادے کا ذکر ہوتا ہے۔ بے حیا کو کیا پتہ ہے حیا ہوتی ہے؟ ایک مروان سے میں نے سنا کہ یہ ٹوپیاں اتار دیتے ہیں، پگڑیاں اتار دیتے ہیں۔ ارے یہ جو جتنی دستاریں ہیں زہرا کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہ شہزادوں پہ غم آیا ہو، ان کی جو روح اقدس اور جسم اقدس پہ زیادتی ہو رہی ہو اور ہم دستاریں پہن کے بیٹھے ہیں، کبھی غیرت بھی کر لیا کرو۔ فرمایا من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک ومثلکم مثل النجوم کلما غاب نجم طلع نجم الى یوم القیامہ۔ ہاں، جو مجھ جیسے جنہیں عربی نہیں آتی ان کے لیے ہم تھوڑا سا
اے علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر تخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ورنہ ہم تو مولا کے ہیں، ہم تو آقا کے ہیں، ہم تو امام کے ہیں۔ فرمایا علی میں حکمت کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو، اور شہر میں دروازے کے ذریعے ہی داخل ہوا جاتا ہے، اور وہ جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم سے بغض رکھتا ہے۔ تاریخ بھری بھری ہے، شبلی نعمانی کو پڑھو مسلمانوں، ثقیفہ بنو سعدہ کی سٹوریاں پڑھو۔ وہ جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تیرا گوشت میرے گوشت سے، تیرا خون میرے خون سے، آئے آئے آئے، تیری روح میری روح سے، اللہ اکبر۔ روح امر ربی ہے، اس کے لیے الگ موضوع چاہیے۔ تیرا باطن میرے باطن سے، ملا کو سنائیں پھر، تیری روح میری روح سے، تیرا باطن میرے باطن سے، تیرا ظاہر میرے ظاہر سے۔ تو میری امت کا امام اور میرا وصی ہے۔ جس نے تیری فرما برداری کی وہ خوش بخت ہے، اور جس نے نافرمانی کی وہ بدبخت ہے۔ وہ نفع میں رہا جس نے تمہارے ساتھ دوستی رکھی، تم سے دشمنی رکھنے والا گھاٹے میں رہا، اور جو تیرے ساتھ رہا وہ کامیاب ہوا۔ جو تجھ سے علیحدہ ہو گیا، علیحدہ ہو جانے والے کون ہیں؟ تاریخ تلاش کریں، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ تباہی اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ دنیا میں کافر کو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک کو اس دنیا کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی مچھر کے پر کے برابر، تو کافر کو یہ دنیا نہ دیتا۔ مت ملا کے چکر میں آؤ، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ مسلمانوں میں جو پہلے سلطان بنے ہیں لڑ مار کے بنے ہیں۔ ہاں، جو تیرے ساتھ رہا اے علی وہ کامیاب ہوا، جو تجھ سے علیحدہ ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔ تیری اور تیری اولاد میں سے اماموں کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تمہاری اولاد کی مثال ستاروں جیسی ہے، جب بھی کوئی ستارہ غروب ہوگا تو دوسرا ستارہ طلوع ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم۔ اب سوچو امام زمان کے بارے میں، ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، جان لیوا ہے اگر کوئی تو جاں پرور بھی ہو، چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک راہبر بھی ہو، پردے میں ایک راہبر بھی ہو۔ اللہ پاک نے ویسے نہیں کہہ دیا اپنے قرآن مبین میں، آیات متین میں رب نے جو فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک کا مطلب یہ نہیں ہے، ذالک کا مطلب وہ ہے، ھذا کا مطلب یہ ہے، ھذا ھذہ ذالک تلک۔ اس امت کو اس ملا نے صرف و نحو کے جھوٹ میں ایسا پھنسایا۔ یہ کتاب ہاتھ میں اٹھا کے ہونا چاہیے، یہ کتاب قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے۔
تلاش کرو وہ کتاب ناطق کون سی ہے۔ کبھی امام اول اور امام آخر، اس کے درمیان جتنے ائمہ طاہرین ہیں علیہم السلام، ان کے ارشادات پڑھو، نبی سے جدا نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر رب نے کہا اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، جان لیوا ہے اگر کوئی تو جہاں پرور بھی ہو، چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ صابر تھاریانی، اللہ پاک اگر زندہ ہیں تو آپ اس کی برکت سے نوازے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کمال قطع لکھا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ مقدس اسی الف لام میم غیبت کبریٰ کے بارے میں مومن کی شان دیکھیے انور قرآن میں، یہ رعایت لفظی ہے باہر کیف، مومن کی شان دیکھیے انور قرآن میں، ایک غیب پر یقین ہے اس کے ایمان میں، کھویا تھا دین فروشوں نے پہلے امام کو، کھویا تھا دین فروشوں نے پہلے امام کو، کھویا تھا دین فروشوں نے پہلے امام کو۔ ارے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو کبھی جا کر دیکھو تو تمہیں اپنے فرقہ پرستی میں پڑی ہوئی ہے۔ مومن کی شان دیکھیے انور قرآن میں، ایک غیب پر یقین ہے اس کے ایمان میں، کھویا تھا دی فروشوں نے پہلے امام کو، مومن بھروسہ رکھتا ہے امام زمان میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آپ کی ظہور کی تیاریاں اور اپنے آپ کو امام زمان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ وقت بتا رہا ہے کہ چند لمحے ہیں، اور میں صرف اشارتاً کنایتاً عرض کر دوں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اللہ نے زندگی رکھی، مہلت دی، اللہ نے موقع دیا تو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، منجی بشریت عالم، قطب عالم امکان، غوث صمداں کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ پیش کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہمیں ان کی غلامی کے لیے کون سے اسباب چاہیے اور کن اسباب سے ہمیں بچنا ہے، اور آپ کے ظہور پر نور کے لیے جو صاحب بصیرت کہنا چاہیے، انہوں نے کیا تیاریاں کرنے کے لیے کہا۔ آج ہمارے مسلمانوں نے امام زمانہ، پہلے میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی یہ ایک بڑی لطیف قسم کی خوبصورت بحث ہے۔ قرآن پڑھتے نا آپ، یہ ملا سے، یہ حافظ قرآن سے پوچھیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سنبھالا ہے، کیوں سنبھالا ہے۔ اللہ پاک کی حکمتیں انسان اگر غیرت مند ہو کے سمجھنے کی کوشش کرے تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ میں بس یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمارے جو علماء حقہ ہیں، سید نجم الحسن حجت الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ، میں تو ظاہر نیا شیعہ ہوں، بہت سارے علماء سے مجھے پتہ نہیں کہ ہیں اس دنیا میں، چلے گئے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، اور جو چلے گئے اللہ پاک ان کو، ان کے اولاد کو
نعمتوں سے نوازے، انہوں نے جو 14 ستارے کتاب لکھی ہے، ہم جیسے جو نووارد ہیں ان کے لیے بڑی رہنمائی ہے، بلکہ خود شیعت کے لیے رہنمائی ہے۔ بہرحال آپ نے لکھا ہے کہ بہت طویل انہوں نے بحث کی ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طول عمری کی۔ اللہ پاک ہمارے آقا کو صحیح سلامت ہمارے سروں کا تاج بنا کر ظہور و عنایت فرمائے۔ کیا زمانہ ہوگا فرزند زہرا کے پیچھے حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھنا، جب ہاں کیا پھر آل رسول کے مقامات سمجھ آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ امام زمان کا یہ عالم ہے تو علی کس کی کرم اللہ وجل کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے 11ویں بیٹے کے آگے ہونے کی جرت نہ رکھے۔ ارے معصوم روح اللہ، وہ امام زمان کے آگے ہونے کی جرت نہ رکھے تو امام اول ان کی بارگاہ میں کون آگے آ سکتا ہے؟ آپ نے یہ بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس، اور دشمنوں کی بات کی گئی، ابلیس لعین، دجال، بطال، یاجوج ماجوج، یہ اگر یعنی دشمن ہیں۔ حضرت لقمان کی عمر انہوں نے اس میں بڑا طویل بحث ہے کہ وقت نہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نشانیوں پہ بات کریں گے۔ لقمان کی عمر 3500 ایئرز، عوج بن عنق کی عمر 3300 ایئرز، اور بقول 3600 ہے۔ ذوالقرنین کی عمر جو ہے 3000 ہے۔ حضرت نوح کی عمر 2500 سال کہی جاتی ہے، مختلف ہیں روایتیں، اور قینان کی عمر 900 ہے، ملائل کی عمر 800 ہے، اور اس طرح بہت انہوں نے تفصیل۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 400 سال ہے۔ اللہ پاک کی حکمتوں کو جو بات نہیں مانتے لوگ، ان کے لیے اللہ پاک نے ایک بڑا لاجواب قسم کا قرآن میں حکم عنایت فرمایا ہے، اور بس اسے اپنی گفتگو کا کنکلوژن کرتے ہوئے ہم جدا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھاتا ہے۔ بس یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد رہے۔ تو بس علامہ اقبال نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی یہ جو تشریح کی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ ملا نے، یہ ملاؤں نے، یہ مفتیوں نے، مفتریوں نے ٹیلی ویژنز پر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ قرآن میں کہاں پہ امام کا ذکر ہے۔ اتنے جھوٹے ہیں، سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جائے قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ یاسین میں جو امام کا ذکر ہے اسے کتاب میں بدل دیا معنی میں، اور اللہ پاک نے جو مختلف، یہ سورہ یاسین خوش قسمتی سے میرے سامنے حوالہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ کہہ رہے امام مبین، اور یہ کہہ رہے ہیں لوح محفوظ۔ بس یہ خیال رہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی نابود ہونے کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ زندگی رہی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں رکھے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل میں بالخصوص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔